الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنی علما آمین. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرب قیامت. قیامت کی نشانیاں اور نشانیوں میں سے چھوٹی چھوٹی نشانیاں. ایک علامت کبریٰ ہے جو آخری وقت میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں گے، بڑے بڑے نشانی، اور ایک ہے علامت صغریٰ، چھوٹی چھوٹی نشانیاں. آج آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین اپنے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور آسمان پھٹ گیا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آسمان دو ٹکڑے ہو جائیں گے. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان دو ٹکڑے ہو گئے. قیامت بالکل قریب ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے. اسی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کے میدان میں ہے، رات کا وقت ہے اور مشرکین مکہ جمع ہوئے ہیں. مشرکین مکہ کے چند سردار امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم کلمہ طیبہ کو اقرار کر لیں گے، ہم کلمہ توحید کو اپنا لیں گے، مذہب اسلام کو قبول کر لیں گے، ہم اسلام کو لے آئیں گے، لیکن شرط یہ کہ ایک شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او مکہ کے لوگوں بتاؤ تو وہ شرط کون سی ہے؟ کون سی شرط ہے؟ کہتے ہیں یہ رات کا وقت ہے، آسمان میں جو چاند دیکھ رہے ہو یہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ یہ مشرکین مکہ میرے سامنے آئے ہوئے یہ کریں کہ ایمان لے آئیں گے، مشرکین مکہ کے چند سردار آئے ہوئے کریں کہ اسلام قبول کر لیں گے، یہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو. اللہ دعا کرتا ہوں کہ چاند دو ٹکڑے کر دیں. اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے. مشرکین مکہ جو وہاں بیٹھے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آسمان میں جو چاند ہے یہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے. ان لوگوں کو تو مشرکین مکہ کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن کیا کہنے لگے، اے محمد ہم کو تو لگتا ہے کہ اس میں بھی جادو کر دیے ہو، ہمیں تو یہ یقین تھا کہ زمین کی چیزوں کے اوپر تم جادو کرتے ہو، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں تھا، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہارا جادو آسمانوں کے اوپر بھی چلتا ہے، تمہارا جادو چاند کے اوپر بھی چلتا ہے. اور وہاں سے ہٹ گئے. اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر،
قیامت قریب آ گئی اور آسمان پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ یہ چاند جب دو ٹکڑے ہوئے تو کیا صرف اور صرف مشرکین مکہ ہی کو معلوم ہوا، مکہ کے لوگوں ہی کو پتا چلا، اور دنیا کے لوگوں کو کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ چاند صرف مکہ کے لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ چاند الگ ہے، مکہ کے لوگوں کا الگ ہے، امریکہ کے لوگوں کا الگ ہے، چائنا کے لوگوں کا الگ ہے، ہندوستان کے لوگوں کا الگ ہے۔ سوال یہ کرتے ہیں، اعتراض یہ جتاتے ہیں، جب چاند دو ٹکڑے ہوئے تو اور پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم کیوں نہیں ہوا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، بھائی پتہ کیسے چلتا؟ یہ چاند جب دو ٹکڑے ہوئے تو ان لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا، پوری دنیا کے لوگوں کو؟ کیونکہ آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے تو آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے، جہاں دن ہوتا ہے وہاں تو سورج نکل رہا ہوتا ہے، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اب یہ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو ان لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ کیا یہ بات ہوئی کہ صرف مکہ کے لوگوں ہی کو معلوم ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ جب رات میں ہوتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، چاند کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ بہت مشکل، ہم اور آپ چاند پہ کہاں غور کرتے ہیں؟ تو جو مشرکین مکہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ لوگ چاند دیکھ رہے، تو ان کا اعتراض بھی بالکل غلط ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور آسمان پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور دوسری نشانی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں سٹی ہوئی ہیں، جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس طرح سے میں اور قیامت بھیجے گئے ہیں۔ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، میں دنیا میں آ گیا ہوں، یہ دنیا کی عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ دنیا کی عمر کم ہو گئی، یہ دنیا بوڑھی ہو گئی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ ہم اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں سٹی ہوئی ہیں۔ یہ دو جو انگلیاں ہیں، اب بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، دیکھیے قیامت اس طرح سے قریب ہے، اور اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ میں اور قیامت کے بیچ میں اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور سارے حدیث لکھتے ہیں کہ یہ جو دو انگلی ہے، بڑی جو انگلی ہے، یہ زمانہ آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ ہے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک کا زمانہ ہے۔ تو یہ جو بڑی انگلی ہے، یہ زمانہ آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک یہ زمانہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس میں بھی 1500 سال گزر چکا ہے۔ اب قیامت بہت قریب ہے۔ اس سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم دونوں انگلیوں کو چیرنا چاہیں، پھاڑنا چاہیں تو یہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح سے قیامت بالکل قریب ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے گا، دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری جگہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں علم اس طرح سے نہیں اٹھائے گا، کسی کے سینے سے کھینچ کر کے، کسی کے سینے سے نکال کر کے نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین بڑے بڑے علماء کو انتقال کر کے علموں کو اٹھا لے گا۔ آج ہمارے بیچ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کی طرح اس روئے زمین کے اوپر کوئی امام نہیں آئے۔ امام بخاری چلے گئے، ان کی جگہ پہ اس طرح سے کوئی امام نہیں آئے۔ امام مسلم چلے گئے، اور آگے آئیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ چلے گئے، امام شاہ ولی اللہ محدث چلے گئے، علامہ البانی چلے گئے۔ اب اس پائے درجے کے علماء کرام اس روئے زمین پہ نہیں آ رہے ہیں۔ حتیٰ یقبض العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَكْسُرُ الزَّلَازِلُ، اور روئے زمین کے اوپر زلزلے بہت زیادہ ہوں گے، کبھی یہاں بھوکمپ، کبھی وہاں بھوکمپ، کبھی یہاں زلزلہ، کبھی وہاں زلزلہ۔
دیکھ رہے ہیں نیپال کا زلزلہ آیا، گجرات کا زلزلہ آیا، اور زلزلے ہم اور اخباروں میں ریڈیو میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں تیسری نشانی اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر، پہلے تو یہ کہ علماء کرام کو اٹھا لیا جائے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر زلزلے بہت زیادہ ہوں گے، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانِ، تیسری نشانی یہ ہوگی کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ جانے لگیں گے، سال مہینے کی طرح گزرنے لگیں گے، مہینے دن کی طرح، اور دن گھنٹے کی طرح، گھنٹے سیکنڈ کی طرح جانے لگیں گے، یعنی اس زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانِ، زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشانی یہ بتاتی ہے وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، فتنے بہت زیادہ ظاہر ہونے لگیں گے۔ کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا گاؤں ہے، کون سا ایسا قصبہ ہے، گاؤں اور قصبہ کو تو چھوڑو، کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر فتنہ ظاہر نہیں ہے؟ شراب نوشی کا فتنہ ہمارے گھروں میں، جوا بازی کا فتنہ ہمارے گھروں میں، قمار بازی کا فتنہ ہمارے گھروں میں، غیبت کا فتنہ ہمارے گھروں میں، گالی گلوچ کا فتنہ ہمارے گھروں میں، حرام خوری کا فتنہ ہمارے گھروں میں۔ اسی فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے بہت زیادہ ہونے لگیں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے اندر ایک اور نشانی بتاتے ہیں کہ لوگ بات بات میں مرڈر کرنے لگیں گے، خون خرابہ ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ تلوار اٹھا لیں گے، قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ آج دیکھ رہیے ماحول معاشرے کے اندر یہ نشانی ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، نشانی ظاہر ہو چکے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو ہمیں اور آپ کو یہ اپنے اندر عہد کرنا چاہیے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے سے پہلے، فنا ہونے سے پہلے نیک عمل کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔